فیکٹیچیوڈ کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، اگر آپ دنیا کے نقشے پر مشرق وسطیٰ، شمالی افریقہ، مشرقی بحیرہ روم اور وسطی ایشیا کے علاقوں کو دیکھیں تو آپ کو شاید تقریباً تمام جنگ زدہ یا کشیدگی کے شکار علاقوں میں ترکی کی موجودگی دیکھ کر حیران ہوں گے۔ چند سال پہلے تک ترکی کا دعویٰ تھا اس کے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات کشیدہ نہیں ہیں، لیکن آج شام، لیبیا اور ناگورنو کرباخ جیسے کشیدگی زدہ علاقوں میں ترکی کی صاف موجودگی نظر آتی ہے۔ شام اور اس کے اپنے علاقوں میں وہ کردوں کے ساتھ برسر پیکار نظر آتا ہے، جبکہ قبرص کے معاملے پر وہ اینتھنیز کے ساتھ نبرد آزما ہے۔ بحیرہ روم کے خطے میں ترکی توانائی کے وسائل پر قبضہ کرنے کی دوڑ میں یونان اور دیگر ممالک کے ساتھ ٹکراؤ کی حالت میں ہے۔ اسی طرح روس، امریکہ، اسرائیل، یورپی یونین اور نیٹو کے ساتھ بھی ترکی کی کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے۔ ناظرین محترم، 600 سال تک سلطنت عثمانیہ جنوب مشرقی یورپ سے لے کر موجودہ آسٹریا، ہنگری، بلقان، یونان، یوکرین، عراق، شام، اسرائیل، فلسطین اور مصر تک پھیلی ہوئی تھی۔ 16ویں اور 17ویں صدی کے درمیان اس سلطنت کے اثر و رسوخ میں مزید اضافہ ہوا۔ ناظرین، اس کا دائرہ اختیار شمالی افریقہ کے ملک الجیریا سے لے کر عرب ممالک تک تھا۔ ماہرین کا خیال ہے کہ 2002 سے ترکی میں برسر اقتدار رجب طیب اردوغان حکومت نے اپنی سنہری تاریخ کے پیش نظر ایک پرجوش اور حوصلہ افزا خارجہ پالیسی مرتب کی ہے۔ ناظرین محترم، ترکی کے عوام اور وہاں کی فوج اپنے ملک کو آبادی و معاشی حیثیت اور تجارتی صلاحیت کے لحاظ سے ایک علاقائی طاقت کے طور پر دیکھتے ہیں۔ ترکی کی سرحد 8 ممالک سے ملتی ہے۔ یہاں آبادی کا 74% سنی مسلمان ہیں، جبکہ کل آبادی تقریباً 8.5 کروڑ ہے۔ خیال رہے کہ ترکی کا قیام عثمانیہ سلطنت کے خاتمے کے بعد عمل میں آیا۔ ترکی نے 1928 سے باضابطہ طور پر سیکولرزم کی پالیسی اپنائی ہوئی تھی، تاہم یہاں کے معاشرے اور سیاست پر اسلام کے اثرات نمایاں تھے۔ صدر اردوغان نے ابتدا میں اسلام پسندوں اور سیکولر افراد کے درمیان مسالت پیدا کرنے کی کوشش کی، لیکن اسی کے ساتھ ہی ایک مضبوط مذہب پسند خود مختار حکومت کی بھی بنیاد رکھی۔ 2014 اور 2016 کے درمیان ترکی نے پڑوسیوں کے ساتھ کوئی تنازع نہیں کی پالیسی کو فروغ دیا، اور اس کے بعد انہوں نے بہت سے بین الاقوامی تنازعات میں ثالثی کے لیے اپنی خدمات پیش کی۔ ترکی نے غیر فوجی سرگرمیوں کو بھی فروغ دینا شروع کیا۔ مثال کے طور پر اس نے افریقہ اور لاطینی امریکہ میں اپنے سفارت خانے کھولے اور ثقافتی تہذیبی مفاہمت کی کوشش بھی کی۔ ناظرین محترم، آسٹریا کی یونیورسٹی آف گراز میں سینٹر فار ساؤتھ ایسٹ یورپین اسٹڈیز کے پروفیسر کریم آکٹیم کا کہنا ہے کہ اردوغان نے بلقان اور مشرق وسطیٰ میں سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کی اور شام، اردن اور لبنان کے ساتھ مل کر ایک آزاد تجارتی خطے کی تشکیل دی۔ اسرائیل اور فلسطین کے تنازع میں بھی ترکی اہم اور متضاد کردار ادا کرتا نظر آتا ہے۔ اردوغان اور اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کے درمیان معاندانہ تعلقات کی بات عام ہے۔ 2010 میں اسرائیل اور ترکی کے مابین سفارتی محاذ آرائی کی صورتحال اس وقت پیدا ہو گئی جب ترکی نے انسانی بنیادوں پر فلسطین کی مدد کی۔ اس کے بعد دونوں ممالک کے مابین تجارتی اور فوجی تعلقات کافی حد تک کم ہو گئے تھے۔ ترکی فلسطین کی حمایت کرتا ہے۔ وہ تل ابیب سے امریکی سفارت خانے کو یروشلم منتقل کرنے کی امریکی فیصلے پر تنقید کر چکا ہے، کیونکہ ترکی کے مطابق یہ اقدام اقوام متحدہ کی قرارداد کے منافی ہے۔ ناظرین محترم، بحرین اور متحدہ عرب امارات نے حال ہی میں اسرائیل کو تسلیم کیا ہے اور فلسطین کی امداد سے ہاتھ کھینچ لیا ہے۔ ترکی نے گزشتہ ماہ استنبول میں 2 فلسطینی دھڑوں الفتح اور حماس کے مابین ثالثی کروانے کی کوشش بھی کی ہے۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی جانب سے اسرائیل کے متعلق دباؤ پر ترکی نے قطر کی حمایت کی ہے، اور اسی بنیاد پر وہ مصر کو بھی تنقید کا نشانہ بناتا رہا ہے۔ اس کا الزام ہے کہ مصر نے اخوان المسلمون کو بدنام کیا ہے۔ ترکی کے ان تمام رویوں کے باوجود یہ اشارے مل رہے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ اس کے تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں۔ اردوغان کا بتدریج اپنی فوج پر کنٹرول بڑھتا جا رہا ہے۔ ترک فوج روایتی طور پر سیکولر رہی ہے۔ انہوں نے بہار عرب کے دوران اخوان المسلمون کی حمایت کی تھی۔ اس کے علاوہ انہوں نے شام میں بشار الاسد کے خلاف اسلامی ملیشیا کی بھی حمایت کی ہے۔ 2016 میں ترکی میں بغاوت کی ناکام کوشش کے بعد انہوں نے ایک سخت گیر نظریہ اپنا لیا ہے۔ ناظرین محترم، امن کے شعبے میں کام کرنے والے ادارے پنار کے مطابق معاشی اور مالی بحران اور شامی مہاجرین کی کثیر تعداد میں موجودگی سے
اردگان کی پارٹی کو نقصان پہنچا ہے اور اس سے دائیں بازو کی جماعت اور قوم پرست نیشنل ایکشن پارٹی کو فائدہ پہنچا ہے۔ استنبول کی قادر ہاؤس یونیورسٹی کے پروفیسر سولی اوزیل نے اعتراف کیا ہے کہ سرد جنگ کے بعد مختلف مکتبہ فکر کے حامل گروہوں میں یہ خیال پھیلایا گیا کہ ترکی کا اپنے مفادات کے بارے میں توسیع پسندانہ نظریہ رہا ہے اور خلیجی ممالک میں وہ علاقائی تسلط چاہتا ہے۔ اس وقت جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی BJD کے اسلام پسند، قوم پرست، مغرب مخالف اور ایشیا کے حامی بن چکے ہیں۔ اس میں عام شہری اور فوج دونوں ہی فوج کی بنیادیں مضبوط کرنے اور ان کی طاقت میں اضافے پر اتفاق کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، سرد جنگ کے دوران ترکی مغرب کا مضبوط اتحادی تھا اور نیٹو اور یورپی کونسل کا رکن ملک بھی تھا۔ اس کی جغرافیائی محل وقوع اور ثقافتی خصوصیات کی وجہ سے، جس میں اسلام کی ایک مضبوط سیکولر روایت کے ساتھ موجود ہے، اسے مشرق اور مغرب کے مابین ایک پل سمجھا جاتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اسے علاقے میں اقوام متحدہ کے اثر و رسوخ کے خلاف ایک دیوار بھی سمجھا جاتا تھا۔ نیٹو کے دوسرے ملک یونان کے ساتھ قبرص کی خود مختاری کے معاملے پر وہ جنگ کی حالت میں آ گیا تھا۔ 1974 میں قبرص کے شمالی علاقے پر ترکی نے تجاوزات کی تھیں۔ 1983 میں ترکی نے اس علاقے کو ترکی کا شمالی جمہوریہ قرار دیا تھا، تاہم اسے بین الاقوامی سطح پر تسلیم نہیں کیا گیا۔ گزشتہ اگست یونان اور ترکی کے مابین کشیدگی ایک بار پھر شروع ہوئی جب اردگان نے قبرص کے اس علاقے میں گیس تلاش کرنے کی کوشش شروع کی۔ ناظرین محترم، اسرائیل، یونان، قبرص، اٹلی اور مصر بحیرہ روم کے خطے میں گیس کی موجودگی کے امکانات پر پہلے ہی ایک معاہدہ کر چکے ہیں۔ ترکی کا کہنا ہے کہ اسے اس پر حق حاصل ہے۔ جرمنی یہاں یونان اور ترکی کے مابین ثالثی کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اس مسئلے نے یورپی یونین اور نیٹو اتحادیوں کو تقسیم کر دیا ہے۔ امریکہ نے خود کو یونان کی سائٹ پر رکھا ہوا ہے۔ ترکی نے شام اور دیگر ممالک سے آئے لاکھوں مہاجرین کے بارے میں یورپی یونین کو ایک خط لکھا ہے۔ اس نے 2016 میں بھی یورپی یونین کے ساتھ 6 ارب یوروز کے بدلے مہاجرین کو پناہ دینے کے معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ ناظرین محترم، آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو کرد اور شام اور لیبیا کے تعلقات کے بارے میں بتائیں گے اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کیا ترکی اور روس دشمن ہیں یا دوست۔ ناظرین محترم، آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔